بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ہم نے پیچھے بہت ساری چیزیں کور کی ہیں دعا سے ریلیٹڈ، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اتنی جنرلائز نہیں ہیں، لیکن یہ کہہ لیں کہ اس پہ احادیث کا تو اتنا ہمیں نہیں ملتا، لیکن احادیث بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہیں۔ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خط میں مکہ والوں کو لکھا کہ مکہ مکرمہ میں 15 مواقع دعا کے قبول ہونے کے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے ذرا لمبی ڈیٹیل لکھی، ہم نے موٹا موٹا یہاں ذکر کیا ہے، کچھ ہم علیحدہ سے بھی بیان کر دیں گے۔ ایک تو انہوں نے لکھا ہے کہ طواف کرتے ہوئے، یعنی مطاف کے اندر جب آپ طواف کر رہے ہوں اس حالت میں جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ ملتزم پر چمٹ کر، یعنی ملتزم جو ہے وہ خانہ کعبہ کا جو حجر اسود اور خانہ کعبہ کا جو دروازہ شریف ہے اس کے درمیان جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ تو اس پر پیشانی لگائے، اس کے دانہ رخسار کبھی بائیں رخسار، ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی وہاں فرمایا، اور اس کو لپٹ کے وہاں کبھی دایاں تک رخسار اس کے دیوار کے ساتھ لگاتے، کبھی بایاں رخسار لگاتے اور دعائیں مانگتے۔ تو ایک ہاتھ جو ہے کعبہ شریف کے دروازے کی طرف پھیلا کر دیوار سے لگا دے، اور دوسرا ہاتھ حجر اسود کی طرف پھیلا کر دیوار سے لگا دے، اور خوب اچھی طرح رو رو کر دعا مانگنی چاہیے۔ یہ سب سے مقبول جگہ ہے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا۔ لیکن اب وہاں بہت رش ہوتا ہے، تو عموماً مطلب کمزور حضرات تو وہاں جا ہی نہیں سکتے، اگر کبھی موقع ملے تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ مذاب رحمت جو خانہ کعبہ کا مذاب ہے، اس کے نیچے جو ہے چھت کا پانی جہاں سے نیچے گرتا ہے اس کو مذاب رحمت کہتے ہیں۔ اس کے نیچے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی دعا کا بہت زیادہ مقبول ہونے کا ہے۔ کعبہ شریف کے اندر زمزم کے کنویں کے قریب اور زمزم پیتے وقت، یہ حضرت ابن عباس نے بھی فرمایا، صفا اور مروہ یہ سعی جب کرتے ہیں تو یہ دونوں پہاڑیوں پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے اسپیشل اہتمام سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ مقبولیت کی جگہ ہے۔ پھر جناب مقام ابراہیم جو ہے یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ عرفات میں، میدان عرفات میں، میدان منا میں، مزدلفہ میں، ٹھیک ہے جی۔ پھر جب کنکریاں مارتے ہیں تو جو خانہ کعبہ کی طرف مکہ مکرمہ کی طرف سے اگر شروع کریں یا منا کی طرف سے اگر مکہ مکرمہ کی طرف آئیں تو جو پہلا شیطان آتا ہے یا جمرات ان کو کہتے ہیں، تو اس کو پہلے کو اولا کہتے ہیں، درمیان والے کو وسطیٰ کہتے ہیں، اور آخری والے کو اخری کہتے ہیں، یا آخری جو ہوتا ہے۔ تو جو پہلے والا ہے اور دوسرے والا ہے اس کے پاس تو کھڑے ہو کے سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں، وہاں کھڑے ہو جائیں، وہاں کھڑے ہو کے دعا کریں، اور اخری کا جو ہے وہاں آپ مار کے تو چلتے جائیں اور چلتے چلتے دعا کریں۔ تو یہ ہم نے لسٹ کو ذرا مختصر کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر مواجہ شریف میں جب ہم سلام پیش کرتے ہیں تو وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگنی چاہیے کہ یہ سب سے زیادہ مقبول جگہ ہے، یہاں دعا قبول نہیں ہوگی تو اور کہاں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو کہہ لیں کہ غار ثور ہے، غار حرا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایکچولی اس میں کنسیپٹ یہ ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پہ جہاں وہ ہاتھی والوں کے اوپر کنکریاں برسائی گئیں، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے گزر گئے، اور اسی طرح جنگ تبوک کے موقع پر جو اس قوم سمود تھی ان کے گھروں کے پاس سے جلدی سے گزر گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ایک دفعہ، وہاں ہمیشہ ہی غضب ہے، اور جہاں رحمت ہوئی اور جو چیز جگہ متبرک ہوئی، جو شریف جگہ ہوئی، جس کو شرف حاصل ہوا، وہاں ہمیشہ ہی شرف ہے۔
تو یہ ساری لسٹ جو ہم نے ابھی دیکھی یہ شرف والی جگہیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی کسی نہ کسی صورت، جیسے زمزم کے مطلب جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمزم عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ صفا مروہ میں حضرت اماں ہاجرہ نے سعی کی، تو جو بھی ایسے مقامات ہیں وہاں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کو کوئی ادا پسند آئی، تو وہ جگہیں جو ہے متبرک ہیں، اور وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قبولیت کے مقامات میں ان کو رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان جگہوں میں جانے کی، وہاں جا کے جو ہے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔